ایسے خاندان میں چلی جائے جو اس ٹائپ کے ہوں، اس ٹائپ کے ہوں، تو وہی وہ لطیفہ ہے نا، وہ ایک آدمی دیسی گھی لے کر آیا تو بچوں کو کہا کہ الماری ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ، کیونکہ ڈبے میں چکنائی تھی نا، ڈبے سے لگا لگا کے کھاؤ. بچے ڈبے سے لگا لگا کے کھاتے رہے. اس کا کہیں سفر ہو گیا، اس نے وہ ڈبہ الماری میں رکھ دیا. ایسا نہ ہو کہ میں آؤں تو اس کے جنازہ نکلا ہوا ہو. تو کہا کہ دیکھو اب تھوڑے دن صبر کر لینا. آیا تو پوچھا گھی تو نہیں کھایا؟ انہوں نے کہا بچے بھی کنجوس کے بچے تھے. وہ کہنے لگے ابو ہم الماری سے روٹی لگا لگا کے کھاتے تھے. اس نے رکھ کے تھپڑ لگایا، بولے بے شرمو، کچھ دن گھی کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا تھا تمہارا؟ اب بتاؤ اس خاندان کی عورت جس نے اپنے باپ میں سخاوت دیکھی ہو، بہنوں پہ بھی خرچ کر رہا ہے، بھائیوں پہ بھی خرچ کر رہا ہے، اور دسترخوان بھی وسیع کیا ہوا ہے، اور خوب کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، صدقہ خیرات بھی کر رہا ہے، جاتے جاتے غریبوں پہ بھی خرچ کر رہا ہے، وہ جب ایسے آدمی کے پاس جائے گی تو گزارا ہوگا؟ ظاہر ہے بولے گی اب کیا مصیبت میں ڈال دی ابا، اس گھٹیا آدمی سے ہماری شادی کر دی ہے. ہوتے ہیں ایسے، میرے پاس تو ہر طرح کے کیس آتے ہیں. کنجوس نکلتا ہی نہیں جیب سے. ہمارے محلے میں ایک دکاندار رہا کرتا تھا، اب کسی کو نہیں پتا، بڑا پرانا قصہ ہو گیا. بڑا مشہور تھا وہ کنجوس. ہم جب چارانے ہوا کرتے تھے، جو بزرگ لوگ ہیں ان کو پتا ہے، 1 روپے کا چوتھا حصہ چارانے. ہم چارانے کی بسکٹ خریدتے تھے، وہ چارانے کو نا لائٹ میں لے جا کے دیکھتا تھا یوں کر کے کہ کھوٹے تو نہیں ہے کہیں. ہم چھوٹے تھے، ہمیں اس وقت ہنسی آتی تھی، ابے تیرے کو $20,000 دے رہا ہو نا تو چیک کر اس کو. چونی ہو کیا کرتا تھا، گھنٹہ دیکھتا تھا یوں یوں کر کے، کبھی ایک آنکھ کھول کے کبھی دوسری آنکھ کھول. تو اس کا نام بنیا رکھ دیا تھا سب نے، ایسے چونی کو دیکھتا تھا. اچھا ایسے لوگ ہمیشہ بیچارے غریب کے غریب ہی رہتے ہیں، غریب کے غریب ہی رہتے ہیں. تو بہادری ہے، وفا ہے. بہت سے خاندانوں میں وفا ہوتی ہے، بہت سے خاندانوں میں وفا ہوتی نہیں ہے. ان کی جین میں یہ بات شامل ہو جاتی ہے کہ پینترے بدلنا ہے، 2 نمبری. جب منہ سے بولیں گے لگے پتہ ہی نہیں چلے گا سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے. تو یہ چیزیں تو شریعت نے کیا کیا بھائی، حکم دیا کہ جب عورت کا نکاح ہوگا تو خاندان کو دیکھا جائے گا. یہ نہیں کہ غیر خاندان میں شادی نہیں ہے، نہ غیر خاندان کی بات نہیں ہو رہی، اونچے اور نیچے خاندان کی. اب اونچے اور نیچے خاندان کا فیصلہ کون کرے گا؟ عرف کرے گا کہ عرف میں جو خاندان ان اخلاقی برائیوں میں مشہور ہو چکے ہیں. پہلے تو بہت ہوتا تھا، اب تو چونکہ خاندان نظام ہی تباہ ہوتا جا رہا ہے نا، اب تو سب مرج ہوتا جا، سارے یا تو بغیرت بن جائیں گے یا سارے ہی غیرت مند بن جائیں گے. اب تو وہ سسٹم ہی بہت حد تک کم ہو گیا ہے. تو اس کا جیسے انگریزوں میں تو ہے ہی نہیں نا خاندان، وہ سارے ہی، سب نے عورتوں نے چڑیاں پہن کے گھومنا ہے، سب نے ہی الا ماشاءاللہ سبھی ایک ہی جیسی سخاوت ہے، سب میں ایک ہی جیسی کنجوسی ہے. بہت تھوڑا فرق ہے، لیکن خاندانی اثرات جو خاندان جب ہوا کرتے تھے اب بھی ہے تو وہ منتقل ہو کے آتے تھے. تو اصل جو میں بیان لے کے چلا تھا وہ کیا بتا رہا تھا کہ یہ کیوں ایسا ہے کہ خاندانوں سے انسان میں خوبیاں آتی ہیں؟ صحبت کی وجہ سے. یہ کس کی وجہ سے؟ تو اس سے پتہ چلتا ہے یہ جو موٹیویشنل اسپیکرز کو ہم سن رہے ہیں، سنیں اچھی بات ہے، اس سے آپ کے اخلاق تبدیل نہیں ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ نے دیکھا، نبی کے ساتھ وقت گزارا تو وہ اخلاق صحابہ کے اندر آئے. ایک مثال دیتا ہوں میں اس کی. دیکھو اسلام جب دنیا میں آیا تو ہوتا کیا تھا؟ بیٹیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا کہ نہیں؟ میں پہلے اس کی ایک آج کی سوسائٹی میں مثال دوں. آپ نے جہیز کے خلاف تقریریں بہت سنی ہوں گی، جہیز غلط ہے، جہیز نہیں ہونا چاہیے. جو کر رہا ہوتا ہے نا وہ دے بھی رہا ہوتا ہے اور لے بھی رہا ہوتا ہے. وہ اپنے گھر میں نہیں